آپ جانتے ہیں ہمارا دین پیار، محبت، خلوص، حکمت اور دانائی کا دین ہے۔ کیا بات پہ بات طنز کرنا؟ آپ سے ایک سوال ہے، کیا ایک اچھی اور صحیح بات کو غلط طریقے سے بیان کرنا درست ہے؟ بات بہت اچھی ہو، بالکل ٹھیک ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اسے آپ غلط انداز سے بیان کریں، کیا یہ درست ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ایک اچھی اور صحیح بات کو اگر غلط طریقے سے بیان کیا جائے تو کوئی بھی آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ تو جب وہ آپ کی بات نہیں سنے گا تو پھر وہ عمل کیوں کرے گا آپ کی بات پہ؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غلط بولنا اور صحیح بات، یعنی کہ غلط بولنا ایک صحیح بات کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا قطعہ ہے کہ وہ کرے نیکی کا کام، نرمی سے خالی، حکمت ناکام۔ وہ کرے نیکی کا کام، نرمی سے خالی، تو حکمت ناکام۔ نرم الفاظ ہیں تبلیغ کا یہ شیوا، نرم الفاظ ہوں تبلیغ کا یہ شیوا، دین و دنیا کو گر کرنا ہے رام۔ کہنے کا مطلب ہے کہ نرم الفاظ ہوں تو یہی تبلیغ کا شیوا ہے، اور اگر دین و دنیا کو آپ نے رام کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پیار، محبت، اچھے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان، میں ہوں آپ کا محمد فاروق بٹ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو پاکستان میں مذہبی اور سماجی حلقوں میں کافی مشہور اور کافی بدنام ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ مشہور بھی ہے اور بدنام بھی ہے جناب۔ تو یوٹیوب پر دین کی بات کرنے والا ایک نام جو لاکھوں کے لیے علم کی کنجی ہے تو کروڑوں کے لیے تنازع کا باعث بھی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے منفرد اور متنازع شخصیت کی جنہوں نے دینی گفتگو میں ایک نیا رنگ، ایک نیا لہجہ، ایک اپنی طرف سے ایک نیا انداز متعارف کروایا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ کیا ہے ان کا سفر اور کس طرح انہوں نے یہ اب تک طے کیا، اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ولاگ جو ہے، ہم محمد علی مرزا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس پورے ولاگ میں۔ بہت سارے لوگوں کا آپ نے اس بارے میں ولاگ مختلف لوگوں کو سنے ہوں گے، لیکن عموماً لوگوں نے ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا ایک پیکج بنایا اور اس میں انہوں نے بتایا۔ میں آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ اور تمام تفصیل انشاءاللہ کور کروں گا۔ بلکہ اگست 2025 میں جو ان کی گرفتاری کا پس منظر ہے اور اس کے جو سماجی اثرات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ ولاگ ایک خاکہ نہیں بلکہ ایک مکمل تفصیلی جائزہ ہوگا جس میں ہم ان کے بیک گراؤنڈ سے لے کے حالیہ متنازع بیان تک سب کو کور کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ آج کا۔ اگر ہم تعارف کی طرف آئیں اور ان کی ابتدائی زندگی کی طرف آتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق جہلم، پنجاب سے ہے۔ ان کی پیدائش 4 اکتوبر 1977 کی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی عمر اس وقت تقریباً 48 سال بنتی ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک میکینیکل انجینئر تھے اور انہوں نے وزارت دفاع کے ایک ادارے میں کافی عرصہ کام کیا اور تقریباً 19ویں اسکیل پہ وہ جاب کرتے رہے۔ لیکن ان کی شہرت جب مذہبی لیکچرز اور اسلامی تحقیق کی وجہ سے ہوئی تو ان کے گرد بہت سارے ظاہر لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس صورت میں محکمہ دفاع میں ان کا کام کرنا اتنا کوئی مناسب نہیں رہا، جس کی وجہ سے ادارے نے ان سے دونوں میں سے کسی ایک کام کو چننے کا کہا۔ اس صورت میں انجینئر محمد علی مرزا نے استعفیٰ دیا، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی اور یوٹیوب پر اپنا ایک چینل بنا کر لوگوں تک اپنا مذہبی پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کا دعویٰ کیا ہے
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بغیر کسی فرقے یا مسلک کی پابندی کے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں بلکہ مسلمان ہیں، لیکن یہ دعویٰ انہیں بہت حد تک متنازع بھی بنا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر تقریباً 48 سال ہے اور وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں ان کے۔ ان کی شہرت مذہبی لیکچرز اور اسلامی تحقیق کی وجہ سے ہے۔ وہ یوٹیوب پر اپنے چینل کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ ان کے جو ہم یوٹیوب کے جو فالوورز ہیں وہ تقریباً سبسکرائبر ان کے 30 لاکھ سے زیادہ، یعنی کہ 3 ملین سے زیادہ ہے۔ اگر ہم ان کے تعلیمی سفر کو سامنے رکھیں تو محمد علی مرزا نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET ٹیکسلا سے مکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ UET ٹیکسلا پاکستان کا ایک معیاری فنی تعلیمی ادارہ ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو تعلیم ہے وہ انجینئرنگ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھواتے ہیں۔ انہوں نے دینی علوم میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، اس حوالے سے ان کا کسی بھی مسلک کے کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ان کی زبانی یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ دینی علم انہوں نے خود مطالعہ کر کے حاصل کیا۔ بقول ان کے وہ کتابوں، حدیثوں اور قرآن کی تحقیق کرتے ہیں اور اپنے لیکچر میں پیش کرتے ہیں۔ یہ خود سیکھنے کا سفر انہیں ایک محقق کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باقاعدہ علم دین نہیں بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ایک مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم محمد علی مرزا کی بات کریں تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے خود مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کر کے میں نے اپنے علم میں اضافہ کیا ہے، اور میں وہ علم جو ہے وہ دوسروں میں بانٹ رہا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ محمد علی مرزا نے جو وزارت دفاع میں کام کیا تو وہ 19ویں اسکیل میں ملازمت پر تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہیں یہ ملازمت پھر چھوڑنا پڑ گئی۔ اگر ہم انجینئر محمد علی مرزا کا موقف بیان کریں کہ وہ اپنے متعلق کیا کہتے ہیں، تو ان کا زور عقلی دلائل اور ثبوتوں پر ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر بات اپنی عقل کے ساتھ اور اپنے جو ثبوت میں حاصل کرتا ہوں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو عقلی طور پر سمجھنا چاہیے، نہ کہ اندھا دھند پیروی کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ تقلید کے مخالف ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو تقلید کے حمایتی ہیں، تو وہ فرقوں کی مخالفت بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی مخالفت میں کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تمام مسلمان صرف مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کا ہی نام دیا ہے۔ اچھا، ان کی کلاسز میں قرآن پاک کی تفسیر، حدیث مبارکہ کی تحقیق اور مذہبی مسائل پر بحث ہوتی ہے۔ ان کا انداز بیان براہ راست اور تقلید کے مخالف رہا ہے۔ ان کے یوٹیوب چینل کے جو سبسکرائبر ہیں وہ 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ ہے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف جو میں نے آپ کو کروایا۔ اب ان کے بارے میں دوسرے مسالک کی کیا رائے ہے، دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے جو متنازع بیان دیا وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو اپنی دوسری ایپیسوڈ میں بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔